کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں جو اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے اور انسانیت سوز جو وہاں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور تقریباً 40,000 فلسطینی مسلمان بھائی اور بہنیں اور ان کے والدین بچے وہ شہید کر دیے گئے ہیں اور ہزاروں بچے اس میں شامل ہیں. یعنی اتنا ایک دل خراش، اتنا ہیبت ناک، اتنا بدترین ظلم شاید عصر حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ان کو دل کو ہلا دینے والے. اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا ہے اور ڈھایا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ سیکورٹی کونسل نے اس حوالے سے قراردادیں پاس کی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے، پھر جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین یہ ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کارنیج ہے، بروٹیلٹیز کی کوئی انتہا نہیں. مگر مجال ہے کہ اس اسرائیلی حکومت کے اوپر کوئی اس کا اثر ہوا ہو. جب بھی کوئی نئی قرارداد پیش ہوتی ہے اور اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ظلم اسرائیلی فوجیں نہتے مسلمانوں کے اوپر وہ ڈھا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آستانہ میں ایس سی او کانفرنس میں میں نے اس معاملے کو بہت بھرپور طریقے سے اٹھایا تھا اور وہاں پر دوسرے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان موجود تھے. انہوں نے بھی اس کا وہاں پر ذکر کیا تھا. اور جن عالمی اداروں نے یہ ذمہ داری لی کہ انہوں نے قراردادیں پاس کیں، ہیگ میں جو کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پاکستان بھی اس میں کنٹریبیوٹ پاکستان نے بھی کیا ہے. اس میں ہم نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پر پڑھی. بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے ہیں. جرمنی میں حملہ ہوا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات لندن میں ہوئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہے. اس کا فورن منسٹر صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا فوراً نوٹس لیا ہے. میری ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنے سفارت خانوں کو، ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایکشن لیا ہے فارن آفس نے، فورن منسٹر صاحب نے، اور متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور ان سے بڑی واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمارے سفارتکاروں کو ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. اس کے علاوہ ہماری جو ایز آف بزنس ہے اس کے حوالے سے پوری کوشش ہو رہی ہے. متعلقہ جو وزیر ہیں، ان کے جو عملہ ہے، سیکرٹریز، پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اس میں انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے، ایز آف بزنس کو. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ کی آج سے چند دن پہلے اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا، جس کے لیے وزارت داخلہ نے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے، ان کے سیکرٹری آغا صاحب نے، اور فورن منسٹر صاحب نے، اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے سیکرٹری، فورن سیکرٹری ان کے عملے نے، اور اپنا کامرس منسٹر اور تمام متعلقہ جو کولیگز ہیں، انہوں نے بہت مشاورت کے ساتھ ایک بہت شاندار فیصلہ ہوا ہے، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں فرداً فرداً اور اجتماعاً. ایک ویزا رجیم میں ایک بڑی ایک بہت میجر ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں. اور آغاز کے طور پر جو ممالک پہلے
جن سے ویزا فیس نہیں لی جاتی تھی، اب اس کی تعداد 126 ہو گئی ہے. یعنی 126 ممالک سے آنے والے جو وہاں سے پاکستان میں جو ٹورسٹ ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا ٹریولرز ہیں، ان سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی. اس کے اوپر ہماری بڑی گفتگو ہوئی تھی. اس میں کچھ آمدن کا بھی ذکر ہوا، تو یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان کی آمدن زیادہ ہوگی سرمایہ کاری سے یا چند $1 ملین ویزا کی فیس سے ہماری آمدن جو ہے اس سے کمپیئر کیا جائے گا. تو سب کا یونینمس ویو تھا کہ ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، سرمایہ لے کے آنا ہے، فارن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ایز آف بزنس کے حوالے سے یہ کوانٹم جمپ ہمیں لینا چاہیے. کچھ دو چار آوازیں تھیں کہ جو اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں $5-7 ملین ملتا ہے سال کا، وہ نہیں ملے گا. تو اگر $5-7 ملین اگر چلا جائے گا اور $50 ملین سے شروع کریں گے اور $700 ملین اگر آ جائے گا انشاءاللہ ان تمام اجتماعی ایفرٹ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور آج کابینہ کے سامنے بھی یہ فیصلہ لایا جا رہا ہے، جو کہ آپ نے اس کی آج اس کو تجدید کرنی ہے، اس کی اپروول دینی ہے. اٹس آل اپ ٹو دا کیبنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے، اور آپ سب کو اس کے لیے میں تحسین پیش کروں گا کہ آپ اس ایک بڑے فیصلے کے حوالے سے پاکستان کی جو کوریڈورز ہیں ٹریولرز کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، وہ کھول دیں گے. اور مجھے میرے ذاتی علم میں، آپ کے بھی ذاتی علم میں، خود مجھے آپ میں سے کئی آنریبل ممبرز نے شکایت کی کہ ویزے نہیں ملتے اور جناب ہم اپنا بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 24 گھنٹے میں ان کو ویزا ملے گا تھرو الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن فارم، وہ بھریں گے اور الیکٹرانکلی ویزا ان کو مل جائے گا. اور اسی طریقے سے ای گیٹس کا قیام وہ عمل میں لایا جا رہا ہے، اور یہ 9 ہوائی اڈوں سمیت گوادر پورٹ پہ اس کا اجرا کیا جائے گا انشاءاللہ. اور پہلے مرحلے میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر ای گیٹس کا وہاں پر اس کا اجرا کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجس ٹورزم کو اگر اس طریقے سے فروغ ملے گا یہ انسینٹیوز دینے کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹریبیوشن ہوگی. وہ آپ دیکھیں گے کہ ریلیجس ٹورزم کو کس طریقے سے اس انسینٹیو سے فروغ ملے گا، اور پاکستان جو بہترین لوکیشنز ہیں ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے اور جنرلی شمالی علاقوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا ایک دروازہ کھلے گا، ایک کوریڈور اوپن ہوگا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت بھی مستحکم ہوگی، اور انشاءاللہ جو زر مبادلہ کے جو ہمارے ذخائر ہیں انشاءاللہ ان میں بھی اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میں اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر وزیر داخلہ، ڈپٹی پرائم منسٹر، کامرس منسٹر اور ساتھ ہمارے جو انویسٹمنٹ منسٹر ہیں پرائیویٹائزیشن کے، ان سب کو درجہ بدرجہ ان کے سیکرٹریز کو اور ان کے تمام اپنے پی ایم او کے جو سٹاف ہے ان سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس حوالے سے میں آپ سب کا اس حوالے سے ممنون ہوں کہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس معاملے کو آپ نے اچیو کیا ہے. حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو عظیم جو سپوت ہیں قوم کے پاکستانی فوج میں، پولیس میں، سول آرم فورسز میں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے بڑی تعداد میں. ابھی چند دن پہلے 8 ہمارے فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں، پولیس کے افسر شہید ہوئے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ اگر آج پاکستان میں دوبارہ ایک اجتماعی کاوشوں کے ساتھ یہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اپنا بڑے بڑے یعنی شدید چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی آئی ایم ایف سے ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے، کتنی کاوشوں کے بعد، کتنی مشکلات کے باوجود آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں. خود بجٹ سیشن کے دوران آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا، مجھ سے آپ مشاورت کرتے تھے کہ وہ غریب آدمی کے اوپر ہمیں بوجھ نہیں ڈالنا. آج بھی غریب آدمی مہنگائی سے پچھلے کئی سالوں سے پریشان ہے. 50 لاکھ روپے ہم نے اپنے پی ایس ٹی پی کو کم کر کے 3 مہینے کے لیے 200 یونٹس کے جو کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈ کنزیومرز 96% ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا 3 مہینوں کے لیے، یعنی جولائی، اگست، سپٹمبر کے لیے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. غریب آدمی کے اوپر بے پناہ اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. آئی ایم ایف سے ہم نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کیا ہے، اس کے بعد اب ان کے بورڈ آف گورنر میں جانا ہے، اس کو انہوں نے اپروو کرنا ہے. ہم دن رات یہاں پر بیٹھے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. کل بھی مشاورت کر رہے تھے، پرسوں بھی مشاورت کر رہے تھے، تاکہ ہم اس ملک کی جو قسمت کو بدلنے کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے، سب مل کر تمام کولیشن پارٹنرز اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اس میں اگر کاوش کریں گے. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی ناکامی، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. اگر ہم نے اس راستے کے اوپر استحکام کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم چلتے رہے اور محنت کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو دہشت گردی کا یہ جو لہر ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے. اس میں کچھ ہمسایہ ممالک کا اس میں کردار ہے، ان کے ساتھ ہماری پوری انٹریکشن ہے. ان کو ہم نے برادرانہ طور پر سمجھایا ہے، بتایا ہے. پچھلے دور میں خواجہ آصف صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں پر، ابھی بھی ان سے رابطے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطے ہو رہے ہیں. لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہوں، ان کے اپنے بھائیوں بہنوں کو ہم یہاں پر لاکھوں نہیں ملینز کو ہم نے یہاں پر مہمان رکھا 40 سال، اور کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ ہمیں ہماری جو اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، ہمیں اپنے معاملات کو خود سنوارنا ہے، سدھارنا ہے. ہم آپ کو بوجھ سمجھتے، کبھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بوجھ ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ رہیں، اور اچھے حالات ہوں گے آپ واپس جائیں گے اور روکھی سوکھی مل کے کھائیں گے. لیکن آج اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیا جائے بدلہ کہ یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور امن کو غارت کر دے اور تجارت کو تباہ کرنے پہ تل جائے. تو یہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، نہیں، ناقابل برداشت ہے. اس کے لیے پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، مگر ہم چاہتے ہیں بات چیت سے طے ہو جائے، ایک امن سے طے ہو جائے اور امن سے رہیں. اس خطے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہادر جوانوں نے ایک ان کا جو خون کا جو قطرہ بہایا ہے تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے ان کو یاد رکھا جائے گا. اور اس کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں ہر طرح کے جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے بدقسمتی سے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سب کو علم ہے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا، سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا، سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد وہی آ کے ان کے جتھے آ گئے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2013-14 کی. تو پوری قوم جانتی ہے. آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے پرامن شہریوں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف. جس طرح ان کو متون کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے نام لے لے کے خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف، ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس کرنا ہوگا، اور کسی صورت بھی
मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को, पाकिस्तान की सरहदों को हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, शहरियों ने, माँओं ने, बहनों ने अपने खून से उसकी आबियारी की, हिफाजत की है। और 76 साल में आप देखें, चाहे जंगें हों, चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे सैलाब हो, चाहे तूफ़ान हो, ज़लज़ले हों, यही वो जवान हैं, यही वो लोग हैं, यही वो फोर्सेस हैं, यही वो पुलिस है, यही वो आर्मी है, यही वो एयर फोर्स है जिन्होंने अपने जान हथेली पर रख कर पाकिस्तान की हिफाजत की। तो मैं समझता हूँ कि आज ये लम्हा है कि जिसके ऊपर हमें एहसास करना होगा और शऊर जो है उसको उजागर करना होगा और पूरी यकजहती के साथ और यकसुई के साथ हमें इसके ख़िलाफ़ एक दीवार बनानी होगी और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हम कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ काबीना में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मज़ालिम की मिसाल नहीं मिलती। आस्ताना में SCO कॉन्फ्रेंस में इस मामले को भरपूर तरीके से उठाया। मज़ीद कहा कि ईज़ ऑफ बिज़नेस के हवाले से अहम कदम उठाया है। वज़ीर दाखिला और दीगर हुक्काम ने इस पर काम किया। वीज़ा रजीम में वाज़ेह मुस्बत